گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ آداب زندگی کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آداب زندگی سلسلے میں جانشین امیر اہل سنت شہزادہ یکتار الحاج عبید رضا مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج پھر ہم جانشین امیر اہل سنت کی صحبت میں ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف۔ بچوں کو دھوپ لگانے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دیکھیں کہ بچے ہو یا بڑے، دھوپ کے جو ہے نا وہ بڑے فوائد ہیں، جی اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، واقعی اور اس کی قدر آپ کو وہاں ہوگی یا ان لوگوں کو ہوگی یا ہے کہ جہاں سورج نہیں نکلتا، جیسے یورپ کے بعض ممالک ہیں کہ جہاں سورج نہیں نکلتا، تو وہاں والے سب پوچھیں گے نا وہ دھوپ کو بڑا یاد کرتے ہیں، اسکن پرابلمز ہو جاتی ہیں، ہاں اسکن کا کینسر ہو جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تو یوں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسکن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر، تو چھوٹے بچے جو ہے نا انہیں جو ہم کہتے ہیں نا کچی دھوپ یا ٹھنڈی دھوپ، جیسے کیا کہتے ہیں صبح کی دھوپ، اس میں بچوں کو ڈالنا چاہیے، صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ شام کی دھوپ کے جب سورج جو ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے اس وقت کی دھوپ میں جو ہے نا وہ یہ مفید ہے۔ صحیح۔ تو یہ دھوپ جو ہے وہ بڑوں کو بھی لینی چاہیے اور بچوں کو بھی لینی چاہیے، وٹامن ڈی اسی سے ملتا ہے۔ اچھا اچھا، تو یہ سن رائز کی جو دھوپ ہے آپ کا مشورہ ہے کہ صبح کے ٹائم میں، صبح اور شام دونوں، صبح کے شام دونوں میں، مطلب وہ اس میں شدت ایسی نہیں ہوتی، جی ہاں، اور وہ ٹھنڈی دھوپ کا ہے۔ ٹھیک، بالکل۔ ماشاءاللہ جی۔ مزید مدنی چینل کے ناظرین کی کال۔ کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے کچھ پڑھنے کا ہو تو ارشاد فرمائے۔ اللہ کریم آسانی فرمائے، اللہ کریم خیر فرمائے۔ اس میں یہ کہ عورت جو ہے وہ روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کرتی رہے۔ صحیح۔ اگر یہ خود نہیں پڑھ سکتی تو یہ کہ کوئی مرد جو ہے وہ یعنی شوہر جو ہے وہ دم کر کے دے دے، یا بھائی دم کر کے دے دے، یا چچا وغیرہ، تو وہ دم کر کے دے دیں، اور یہ اس کا پانی جو ہے وہ پیتی رہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری ہوگی۔ گھر میں کوئی عورت خاتون کوئی ہو، وہ عورت بھی بھی پڑھ کے دے سکتی، بالکل۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ مزید کال دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر کلام پاک کی کسی آیت مبارکہ سے ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ یہ بہت سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، تو کہاں ثابت ہے، کیسے اس کو آپ ڈیفائن کریں گے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت جو ہے وہ حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام ابو محمد حسین بغوی، حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی، حضرت سیدنا امام ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی، حضرت سیدنا علامہ ابو البرکات عبداللہ نصفی، حضرت سیدنا علامہ ابو الحسن علی بن محمد خازن، اور بھی دیگر علماء جو ہے وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں
کہ اس آیت کریمہ میں جو نور کا جو کہا گیا جی جی تو اس سے مراد جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. اللہ اللہ. دیکھیں مفسرین کرام جو ہیں جنہوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا یا جنہوں نے قرآن پاک کی تفصیل لکھی جی جی کہ یہاں جو ہے وہ اس کلمے سے کیا مراد ہے، اس کلمے سے کیا مراد ہے، فلاں کلمے سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے ظاہر کہ جو بھی تفاسیر کی ہیں وہ احادیث کی روشنی میں کی ہے. صحیح صحیح. کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کے معنی کئی ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جی صحیح کہ یہاں جو ہے نا وہ کیا معنی لیا جائے گا. اب جیسے لفظ صلاۃ ہے اسی کو آپ لے لیں تو لفظ صلاۃ اس کا معنی دعا بھی ہے، جی درود بھی ہے، نماز بھی ہے. اب یہ جو صلاۃ کا جو کلمہ آیا جی جی وہ ظاہر ہے کہ اب یہ کہاں، یہ فلاں جگہ آیا تو یہاں کیا مراد ہے، فلاں جگہ آیا یہاں کیا مراد ہے، صحیح. فلاں جگہ آیا یہاں کیا مراد ہے. اب اگر بندہ اگر اپنی اگر عقل سے یہ کرے گا تو آج کل اگر کوئی اپنی عقل سے کرے گا تو کیسے کیا کر بیٹھے گا. نماز والی جگہ پہ درود پڑھتا رہے، درود والی جگہ پہ دعا پڑھتا رہے. وہ ہے نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے. جی تو اب دیکھیں کہ جو صلاۃ ہے جی جی اب یہاں تو ظاہر ہے کہ مفسرین کرام نے ترجمہ کیا نا وہ انہوں نے کس سے، احادیث سے دیکھ کر، احادیث کی روشنی میں. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. تو اب اچھا اب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جی یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی صلاۃ سے نکلا ہوا جی جی جی. یصلون. جی جی تو اب اگر یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ کیا، صحیح. تو ظاہر ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں صحیح. اور یہ ظاہر ہے کہ جو بھی قرآن پاک میں کلمات ہیں تو مفسرین کرام نے کوئی اپنی طرف سے نہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں انہوں نے جو نا وہ تفسیر فرمائی ہے. ماشاء اللہ. اور جو ترجمہ بھی کیا جاتا ہے وہ بھی احادیث مبارکہ کی روشنی ہی میں کیا جاتا ہے. ٹھیک. اب سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ اٹھائیں، یہ آپ کو وہی جو بزرگان دین جو کیا کہتے ہیں جو مفسرین کرام جو تفاسیر کر کے گئے تو انہی کی روشنی میں آپ کو ملے گا. تفسیری ترجمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. بے شک بے شک. اعلیٰ کا شعر ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور بہت ساری احادیث اور روایات اس پر الحمدللہ موجود ہیں. علماء نے اس پر پورے الگ سے رسالے کتابیں لکھی ہیں. ماشاءاللہ. ابھی انہوں نے جو سوال کیا تو انہوں نے قرآن پاک کا، تو آپ نے قرآن پاک کی آیت اور اس کی ایک تفسیر بیان کر دی. تو مزید اس پر الحمدللہ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے بہت تحقیقی اور بڑے تفصیلی اس پر جو ہے وہ جوابات لکھے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے اور لباس بشریت میں تشریف لائے. بالکل آپ لباس بشریت میں آپ کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے، حقیقت آپ کی نور ہے. ماشاءاللہ. جی مزید کال دیجیے. منی پلانٹ نامی پودے کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر یہ چوری کر کے لگایا جائے تو یہ جلدی بڑا ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ استغفر اللہ. یہ بس اب لوگ جو اپنی طرف سے جو نا یہ بنا لیتے ہیں. اچھا. اور یہ اللہ ان کو ہدایت دے. ایسا تو کوئی نہیں ہے اچھا کہ بندہ چوری کر کے لگا تو زیادہ بڑھے گا. یہ نہیں آئی. جو کہ بندہ یہ پسند کرے گا اس نے جو منی پلانٹ لگایا وہ چوری ہو، کو فائدہ ہو نا اس کو، چور کو. تو ایسا کوئی نہیں ہے. اور بالفرض یہ میں ایک ویسے ہی ضمنت بات کروں، اول تو ایسا ہے ہی نہیں. بالفرض اگر ذرا کہ چوری جو ہے نا، جی چونکہ چوری میں کمانا نہیں ہوتا. اچھا. کمانا نہیں ہے نا، دکان پہ نہیں بیٹھنا. میں مطلق چوری کی بات کروں، دکان پہ نہیں بیٹھنا، کوئی محنت مزدوری نہیں کرنی، کوئی آپ نے سامان اٹھا کے نہیں جانا، کوئی آپ نے نوکری نہیں کرنی، بس جس کا مال ہے اس کو دیکھ لیا بس ٹھیک ہے. اب رات کے اندر میں چوری کرنی ہے، ایک آسان ہے نا، یہ فیل کرنا ایک آسان ہے. دیگر معاملہ دیگر چیزوں کے مقابلے دیکھا ہے جو ایک بندہ جو مزدوری کرتا ہے اور یہ کہ اس کو ایک لمیٹڈ ملے گی تنخواہ. اچھا ایک بندہ کاروبار کرتا ہے اس میں ذرا لمیٹڈ اسے نفع ہے، اور یہ سارا وہ دن میں دھوپ میں برسات میں تو سردیوں میں. اب چوری کیا، چور نے جو نا وہ جھٹکے میں جو اس نے اتنا سارا مال حاصل کر لیا.
تو یہ یاد رکھیں کہ اگر جھٹکے میں یہ اتنا مال حرام حاصل کر لیا تو ایک تو ہے کہ اس کا وبال ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی بعض کو دنیا میں یہ مال رہتا نہیں ہے، صحیح طرح طرح کی بیماریوں میں، پریشانیوں میں. سب سے زیادہ چور کو جو نا ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں پکڑا نہ ہوں. ایک تو یہ خوف ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک جو بندہ نارمل کما رہا ہے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، آرام سے گھوم پھر رہا ہے. تو چور کو ایک تو یہ پریشانی. پھر دوسرا یہ کہ اگر اب یہاں تو ذرا اس نے یہ مال حرام حاصل کر لیا، آخرت میں کیا ہوگا؟ تو لہذا بظاہر اگر چوری کرنے میں یا حرام کے ذریعے اگر مال کثیر بھی اگر ملے تب بھی حلال کو ترجیح دیں کہ حلال اگرچہ کہ تھوڑا ہوگا مگر اس میں برکت اتنی ہوگی کہ آپ کو یہ کفایت کرے گا، اور حرام اگرچہ کہ بہت زیادہ ہوگا مگر اس کی نحوست ایسی ہوگی کہ خود بھی گیا اور آپ کو بھی لے جائے گا. تو اس سے بچیں، بس اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں. مزید اگر غلط جگہ پارکنگ کی اور لوگوں کو تکلیف ہوئی تو کیا یہ بھی حقوق عامہ تلف کرنا کہلائے گا؟ ہاں ظاہر ہے کہ یہ بھی ظاہر کہ غلط ہے کہ غلط جگہ ہم پارکنگ کر دیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کو آزمائش ہو. بعض کا تو حضور کام ہوتا ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، کسی کی جگہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پیچھے گاڑی لگا کے چلا گیا کوئی، تو اب ہاں ظاہر وہ تو نکل ہی نہیں سکے گا نا، وہ تو بیچارہ گیا. اچھا بازو کا جو اسپتال کے آگے گاڑی کھڑی کر دی اور وہ جو ایمبولینس آئی اب کیا ہوگا، کوئی مریض آیا اب کیا ہوگا. تو واقعی پارکنگ جو ہے وہ وہیں کرنی چاہیے جو اس کی جگہ ہے، وہیں کبھی بھی جو ہے نا وہ گاڑی سڑک پہ نہیں روکنی چاہیے. اس سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات گاڑی رکی بھی ہوتی ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا وہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی دیکھے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی حقوق عامہ کی تو خلاف ورزی ہوگی، حقوق عامہ میں تو آئے گا، حقوق عامہ تلف کرنے میں تو آئے گا. یہ صحیح، اس سے بچنا چاہیے، بالکل بچنا چاہیے. اور پارکنگ کرتے ہوئے پارکنگ کے اصول اور ان قواعد و ضوابط اور قوانین اور جو پارکنگ کی جگہ بنی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی کرنی چاہیے. مزید کال دیجیے. کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اس شعر کا مطلب بتا دیں. یہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت اللہ العزت کا ایک شعر ہے منقبت کا، یعنی واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے، یعنی اے میرے غوث پاک آپ کا کیا مرتبہ ہے، آپ کا مقام کتنا بڑا ہے، آپ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے. جی. اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، یعنی اونچے اونچوں کے سروں سے، یعنی جو بھی اولیاء کرام ہے ان سے بھی جو ہے نا وہ آپ کا قدم مبارک جو ہے نا وہ اعلیٰ ہے. صحیح. اچھا اب دیکھیں کہ اس میں جو صحابہ کرام نہیں ہے داخل اور انبیاء کرام نہیں ہے. صحابہ کرام، انبیاء کرام یہ غوث اعظم سے افضل ہیں. ٹھیک. اور ہمارے جو غوث اعظم ہیں یہ اولیاء کرام کے سردار ہیں. صحیح. ماں قبل کے بھی ماں بعد کے بھی. صحیح. اور یہ ظاہر ہے کہ غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہیں، پہلے غوث اعظم، پھر جو وہ شیخ عبد القادر جیلانی جی، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری تک جو ہے نا یہ غوثیت کبریٰ جو ہے وہ سیدی غوث اعظم حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہی کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب ملے گا جب یہ دنیا میں تشریف لیں گے. تو غوثیت کبریٰ کا منصب جو ہے نا یہ حسنی سید کے پاس ہے. امام حسن تو غوث اعظم کے والد بھی حسنی سید، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی حسنی سید، یہ بھی حسنی سید ہے. حضور غوث پاک تو نجیب الطرفین بھی، نجیب الطرفین بھی بالکل، حسن کی اولاد میں سے والد صاحب کی طرف سے حسنی، بالکل، اور والدہ کی طرف سے حسینی. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب بھی غوث پاک کے سلسلے میں مرید کرواتے ہیں، اور جانشین امیر علیہ سنت کو بھی امیر علیہ سنت نے چونکہ جانشین بھی اپنا بنایا ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے جانشین امیر علیہ سنت جو ہیں ان کو امیر علیہ سنت نے بیعت کی اجازت بھی دی، اور یہ بھی امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور غوث پاک سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ روحانی علاج کے بستے بھی لگتے ہیں، یعنی امیر سنت کے تعویذات جہاں فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں
تو آپ ان جو ہے وہ روحانی علاج کے بستوں پہ رابطہ کر کے وہاں اپنے مسائل اور اپنی پرابلمز کے لیے تعویذات بھی لے سکتے ہیں، اور وہیں آپ اپنا نام بھی دے سکتے ہیں۔ مدنی چینل پر مختلف اوقات میں نمبرز بھی دیے جاتے ہیں، آپ اگر مرید ہونے کے لیے اپنا نام دینا چاہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے ذریعے، امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں آپ داخل ہو سکیں گے۔ اس سلسلے کی بڑی برکتیں ہیں، نسبت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نسبت والا رکھے اور ان نسبتوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ یہ ہے کہ اگر کسی کی صحت خراب ہو جائے تو اسے یہ کہنا کیسا کہ یہ تمہارے گناہوں کا انجام ہے؟ ہاں نہیں، یہ تو بڑی جو ہے نا وہ غلط بات ہے جی، کہ اگر بالفرض اگر گناہوں کا انجام بھی ہو تو یہ کہنے والے کو کیسے پتا چلا کہ گناہوں کا انجام ہے، گناہوں کی سزا ہے؟ اس کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو اچھا، پھر دوسرے کہ وہ خود کہنے والا خود کون سا معصوم ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر دیکھیں کہ البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو نا بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو نیک ہوتا ہے اس کو ہی بیمار ہوتا ہے۔ بالکل، حضرت ایوب علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تو معصوم ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، بالکل، تو گناہ سے ہیں معصوم۔ بے شک۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی جو نا بخار نے حاضری دی، سید المعصومین ہے، سید المعصومین ہے۔ اللہ اچھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، بیمار کربلا، بیمار کربلا تو مشہور ہے۔ اللہ، ظاہر ہے یہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، بے شک، صحابی کی اولاد، آل رسول۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیماری نے حاضری دی، اور یہ ظاہر ہے کہ کس طرح کے بیمار رہے، کیسے انہوں نے تکالیف برداشت کی، تو کیا معاذ اللہ ہم یہ کہیں گے؟ تو نہیں، بیماری درجات بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ صحیح۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ بڑوں پر جو آزمائش آتی ہے تو وہ درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ بیماری کو اگر اس سینیریو میں دیکھیں تو یہ در حقیقت مومن کے لیے تو نعمت ہوئی، نعمت ہے، بالکل۔ کہ گناہ جھڑتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ جیسے بخار ہے، اس کو مرض رحمت کہا گیا ہے، صحیح، کہ بھی گناہ جھڑتا ہے بخار۔ تو بیماری میں، تکلیف میں شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے یہ بھی پتا چلا۔ اور کسی کی بیماری یا تکلیف پر جو ہے نا وہ یہ، جیسے آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ یہ کہنے والا کون ہے اور کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس پر یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، اس کے بعد کون سا ایسا حال ہے کس نے دیکھ لیا۔ ہاں، یہ صحیح ہو گیا۔ یہ کسی کی بھی تکلیف یا اس کی بیماری یا مصیبت پر، اچھا اس میں تو بعض چیزوں میں کسی مسلمان پر تکلیف آئے تو یہ شماتت کی طرف بھی لے جائے گا، اس کسی کی تکلیف یا مصیبت پر خوش ہونا، اور یہ اس میں اصل یہ ہے نا کہ ایک تو یہ کہ بندہ خوش ہوا، یہ ایک الگ خوش ہوا، یا یہ کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھا تم نے مجھے تکلیف دی نا، تم نے یوں کہا تو اب یہ ہوا۔ ہاں، تو بچنا چاہیے ایسی باتوں سے، کسی کی تکلیف یا مصیبت پر اس کو حوصلہ دینا چاہیے، دعا دینی چاہیے، اور اس طرح کی رحمت والی باتیں بتانی چاہیے کہ یہ تکلیف تو دراصل تمہارے درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ بلکہ اگر کسی سے اگر یہ کہا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہے، تو بیچارہ ویسے ہی بیمار، جی جی جی، اور پھر آپ نے اسے دل پہ اٹیک کر دیا، دل پہ تیر مارا نا، جی بالکل ایسا۔ اگر اس کی معافی بھی بنتی ہے، توبہ بھی بنتی ہے کہ اس کی دل آزاری کی ایک مسلمان کی۔ اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، اور کسی پر بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ رب کریم کس کو کس ادا پہ بخش دے، اور کس جو ہے وہ گناہگار کو کب اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنی آغوش میں لے لے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ اس سے واقعات، ایسی روایات تو موجود ہیں نا کہ مطلب بظاہر چھوٹا عمل نظر آیا، بالکل، کہ رب کائنات نے اسی پر بخشش فرما دی۔ البتہ جو بندہ بیمار ہوا اسے یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، خود یہ سوچے، بالکل، ہاں، اس سے عاجزی بھی پیدا ہوگی، توبہ کی طرف بھی سوچ بنے گی، بالکل، توبہ کی طرف راغب ہوگا، اللہ کی طرف رجوع لائے گا۔ ٹھیک ہوگا، مزید کال دیجیے۔ کیا 3 جمعہ چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ 3 جمعہ چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، لگا دی جاتی ہے، تو چھوڑنا نہیں چاہیے ویسے۔ بالکل، جمعہ ہے، اس کی اپنی برکتیں یہ تو دیکھیں نا کہ اس امت کے لیے دیکھیں کتنی بڑی یہ نعمت ہے، رحمت ہے، جی، کہ جمعہ مبارک دن، جی جی، اور اس میں دیکھیں کہ
کیا کہتے ہیں کہ خطیب جو کیا کہتے ہیں وہ دو خطبوں کے درمیان جب بیٹھے تو اس وقت بندہ دل میں دعا مانگے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے. کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ خطیب جو ہے نا وہ ممبر پہ چڑھا اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ وقت بھی قبولیت کا ہے کہ دعا اس میں قبول ہوتی ہے. بے شک ماشاءاللہ. تو جمعہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. کوئی دوسرا ہے کہ وہ ایک نیکی کا اجر جو وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو جمعہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اور یہ ہر ہفتے میں آتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے. مومنین کی عید کہا بالکل ماشاءاللہ. جی مزید کال دیجیے. آج کل جعلی پیروں اور جعلی بابا لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ خود بھی عبادت نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے اور دوسروں کو بھی اس سے دور کرتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ خوش نصیب جنہوں نے صحابی ہونے کا شرف پایا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت فیض اثر سے حصہ پایا, وہ مبارک اور خوش نصیب عبادت بالخصوص نماز کے لیے کس قدر کوشش کرتے اور ان کا جذبہ کیسا ہوتا تھا؟ یہ آج کل کے بابے اور آج کل کے کئی جو بے عمل قسم کے ہے اللہ کریم ایسوں کی صحبت سے بچائیں. آمین. ایسوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب فرمایا. بے شک بے شک. اور جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے ان کی کیا شان ہے. بے شک بے شک. ہم کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بے شک. تو صحابہ کرام کو دیکھیں یا اہل بیت اطہار کو دیکھیں, آل رسول کو دیکھیں, یعنی عبادت میں جو نا ان کا جو نا وہ ذوق و شوق ایک الگ ہی تھا. اب دیکھیں کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے وہ کہ دیکھیں کہ ان کے جو ہے وہ پاؤں میں کوئی زخم وغیرہ لگ گیا تھا, کوئی تیر کا پھل لگ گیا تھا, تو اب جو ہے وہ نکالیں کیسے, شدت تکلیف بڑی تھی. تو یہی طے ہوا کہ جب یہ نماز پڑھنے لگے نا تو اسی میں جو ہے ان کا تیر کا پھل جو ہے نکال لیا جائے, اس کو جو ہے آپریشن کر دیا جائے. اب چونکہ جو ان کے ساتھ رہتے تو ان کو ہی پتا تھا, جو جراح تھا اس کو ہی پتا تھا کہ یہ جب نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب یہ مصروف ہوں گے نا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ کیا ہو رہا ہے. اللہ. تو واقعی تیر یہ نکالا گیا اور انہیں پتہ تک نہ چلا. جب انہوں نے بعد میں مسلح میں خون دیکھا تو پتہ ہے کہ تو یہ تو یوں ہے. اللہ. تو خیر اللہ کریم کہ ان پر رحمتیں ہوں, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو آئیے کچھ عرض کرتا ہوں اس حوالے سے. جو ہے وہ جب نماز کا وقت ہوتا تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے, اے لوگو اٹھو, گناہوں کی جو آگ تم نے جلا رکھی ہے اسے نماز ادا کر کے بجھا دو. اللہ اکبر. کیونکہ نماز گناہوں کی آگ بجھا دیتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اگر 3 چیزیں نہ ہوتی, یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پیشانی کو سجدے میں نہ رکھتا یا ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھتا جن میں اچھی باتیں اس طرح چنی جاتی ہیں جیسے عمدہ کھجوریں چنی جاتی ہیں, یا راہ خدا میں سفر نہ کرتا, تو میں ضرور اللہ کریم سے ملاقات یعنی وفات پا جانے کو پسند کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت کرتے اور بسا اوقات 1 رکعت میں قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے. اللہ. اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں مروی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ پر کپاہٹ طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا. آپ سے عرض کی گئی, یا امیر المؤمنین آپ کو کیا ہو گیا؟
ارشاد فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے اٹھانے سے ڈر گئے۔ تو یہ دیکھیں کہ ضرور اور بھی ہیں صحابہ کرام کے واقعات کہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نماز کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے کیسا ذوق تھا۔ بے شک۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ جعلی باباؤں کو نہیں دیکھنا، ہاں جی ہاں جی، نہیں جو یہ کہے نا کہ معاذ اللہ نماز کچھ بھی نہیں، اس طرح کی باتیں کرے تو ان کے تو یعنی جو نظر ہماری بہت دور تک جاتی ہے نا، نظر جائے کہ 1-2 کلومیٹر، چاند ہم دیکھے کتنا دور سے دیکھ لے، کتنا فاصلہ ہے۔ تو جو کہ دیواریں وغیرہ بھی آتی ہیں نا راستے میں، مکانات بھی آتے ہیں، تو ہماری نظر جو نا ایسے شخص پہ پڑے ہی نا، اللہ اتنا دور رہے، صحیح دیکھیں ہی نہیں، نہ ہی اس کے بارے میں باتیں سنیں۔ جب بندہ نماز کا انکار کرتا ہے کیا ہے یہ، یا نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے کو بالکل ایسے کو صحبت سے بچنا چاہیے کہ چونکہ ہمیں دیکھنا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے، ان کی زیارت کرنی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ان کو ہم نے دیکھنا ہے، صحیح، ان کے مطابق چلنا ہے ہم نے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء کرام ہیں، بزرگ ہیں، جو ولی اصلی بابا لوگ ہیں، اصلی والے بابا، بالکل یہ جعلی والے بابا لوگ سے بچنے کا آپ نے فرمایا۔ بڑی پیاری آپ نے بات فرمائی کہ ہمارے لیے آئیڈیل وہ شخصیات ہیں، بالکل اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلیں یا ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ایسوں ہی کے چاہنے والے ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں جیسے آپ نے صحابہ کرام کے کچھ بیان فرمائے، تو کوئی کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو جائے مگر صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ بالکل۔ اب صحابہ کرام نماز کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اور اب کوئی آگے کہے کہ میں پہنچا ہوا ہو گیا ہوں، اس لیے اب کیا وہ صدیق اکبر سے بھی زیادہ معاذ اللہ پہنچا ہوا ہو گیا ہے، یا مولا کائنات سے بھی زیادہ پہنچا ہوا ہو گیا ہے؟ تو اب یہ دیکھنا کہ یہ جو ایسا دعویٰ کرنے والا یہ ایسا گمراہ ہے کہ جس سے بچنے میں عافیت، اور ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے والے باتیں کرتے ہیں، ہم بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں حضور، ایسے کئی لوگ آتے ہیں ملتے ہیں، یار آپ لوگ رستے پہ چلنے والے، منزل پہ پہنچے ہوئے کو رستے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو نمازیں، یہ شریعت کی باتیں، یہ تو رستہ ہے، اور ہم لوگ حقیقت والے لوگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ جب تم پہنچ جاؤ گے تو تمہیں بھی رستے کی ضرورت نہیں رہے گی، پہنچ گئے نا، شیطان کی طرف پہنچ گئے، شیطان کی طرف۔ اور جیسے صدر الشریعہ نے لکھا ہے بار شریعت میں کہ آگ میں پہنچے اور سیدھے جہنم میں پہنچے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہو۔ کیونکہ کسی ولی سے کوئی ایسا ولی، کوئی ایسا صحابی بتا دیں کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر، نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ بالکل، نماز ہے، فرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھی دے، اور ایسے پیروں، ایسے بزرگوں اور ایسوں کی صحبت اور ایسوں کی سنگت اور نسبت میں رکھے کہ جن کو دیکھنے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے نماز کا شوق بڑھے، نہ کہ انسان بے عملی کی طرف جائے۔ جی مزید کال دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد کے ادب و احترام کے تعلق سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں مسجد کا ادب و احترام کیسے کیا جائے، کن باتوں کو منحوس خاطر رکھا جائے؟ یہ دیکھیں کہ ویسے تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے ہر جگہ مسجد، یعنی جہاں مسجد ہے، یعنی جہاں چاہے وہ سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جی، اور یہ دیکھیں کہ جو بیت اللہ ہے، جو مسجد ہے، اللہ کا گھر، جی جی، یہ دیکھیں جیسے ہی ہم مسجد میں قدم رکھیں گے جی، تو اب ہم ظاہر ہے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں، صحیح ہوگا، اب حالات تبدیل ہو جائیں گے، اب معاملات تبدیل ہو گئے، اب احکام تبدیل ہو گئے، صحیح ہوگا کہ آپ نے یہاں اس حدود میں قدم رکھا، اب آپ کھا پی نہیں سکتے، صحیح، مسجد ہے نا۔ ہاں اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے تو اب آپ کا کھانا پینا جائز ہے، ضمناً اس کے تحت، جی ہاں، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں، یہ اس پہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو خیر اس پہ امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، مسجد خوشبودار رکھیں۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے منہ سے جو نا بدبو آ رہی ہے،
تو اب ویسے ہی جو ہے نا اس کا نماز پڑھنا مکروہ ہے. اب یہ ہے کہ اگر مسجد جاتا ہے ایسی حالت میں تو اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی بدبو دور کرے. اب اس نے اعتکاف کی نیت کر لی, اگر اس نے اعتکاف بھی کر لیا تو اب بھی اس حکم اس کے لیے یہی ہے کہ وہ بدبو دور کرے. اگر بدبو دور نہیں کر سکتا یا نہیں ہوتی تو وہ اعتکاف توڑ دے. مسجد کو بدبودار نہیں کرنا. نہیں. اللہ اللہ. اب مسجد میں جو نا وہ گندے کپڑے پہن کے جانا, ایسے کپڑے جیسے بدبو وغیرہ پسینے کی بدبو ہو, یا کوئی مچھلی فروش ہے یا گوشت فروش ہے وہ اگر ایسے کپڑوں سے جاتا ہے, یا جو مکینک وغیرہ ہوتے ہیں ایسے کپڑوں سے جاتے ہیں جیسے اس طرح کی بدبو ہے جی, تو یہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. صحیح کہ مسجد کو بدبو سے بچانا ہے. اب دیکھیں انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہے جی, اور مسجد کو بدبو سے بھی بچانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں کہ جو گوشت فروش ہے وہ چھڑیاں رکھتے ہیں نا, وہ بھی سارا رکھتے ہیں نا سامان. بالکل رکھتے ہیں. ابھی قربانی کے دنوں میں سارا مناظر دیکھے ہی ہیں. جی, وہ ایک جو نا وہ صاف جوڑا بھی رکھ لیں. صحیح ہو گیا. کہ کپڑے تبدیل کریں اور دوسرے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں اور مسجد میں حاضر ہوں. اللہ ماشاءاللہ. روزی میں برکت بھی ہوگی. اللہ. دیکھیں جب نماز کا وقت آ جائے, نماز کا معاملہ آ جائے نا, تو یہ سارے کام چھوڑ دے, ختم, بس نماز. تو بالکل مسجد کی حاضری سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محروم نہیں کرنا چاہیے. اچھا, سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے جو ہے وہ 40 سال کے نیک اعمال یہ برباد جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. استغفر. اچھا, دوسرا ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. استغفر اللہ. البتہ مسکرانے میں حرج نہیں ہے. مسکرانا, تبسم, جی, اسمائل, جی, اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک. ایسا بچہ کہ جس سے جو نا وہ نجاست کا خطرہ ہو تو اس کو مسجد کے اندر لے جانا حرام ہے. اور اگر نجاست کا خطرہ نہ ہو تو اب جو ہے وہ مکروہ ہے. اسی طرح بچے کو جو ہے وہ نیپی وغیرہ پہنا کر, پیمپرز وغیرہ پہنا کر یوں بھی نہیں لا سکتے کہ چلو یہ مسجد تو آلودہ نہیں ہوگی, البتہ اس کے اندر جو بھی ہوگا نہیں, اس میں بھی اجازت نہیں ہے کہ نجاست پیک کر کے بھی مسجد میں نہیں لا سکتے. صحیح. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. صحیح ہو گیا. مسجد ہے ظاہر کہ جیسے ہم نے وہی کہ ہم نے قدم رکھا جی, پوری دنیا ہی بدل گئی. بالکل ایسے. بالکل. اور مسجد اللہ کا گھر ہے, واقعی اس کی حاضری دینی چاہیے. صحیح, مبارک گھر ہے. ماشاءاللہ. جی, مزید کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے, درخت لگانے ہیں کچھ فوائد اور کچھ روایت سنا دیجیے. دیکھیں کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, درخت لگانے اور قدرتی ماحول جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھنے کا ہمیں سبق دیتا ہے. خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, وہ مسلمان جو درخت لگاتا ہے یا زمین کاشت کرتا ہے اور پھر اس میں سے کوئی پرندہ, انسان یا جانور کھاتا ہے تو اس کی طرف سے اسے صدقہ سمجھا جائے گا. ماشاءاللہ. جس نے کوئی درخت لگایا اور صبر سے حفاظت کی اور اس کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ اس میں پھل آنے شروع ہو گئے, تو ہر پھل جو اس میں سے کھایا جاتا ہے وہ اللہ کریم کے یہاں اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جس نے بغیر کسی ظلم و زیادتی کے مکان تعمیر کیا اور ظلم و زیادتی کے بغیر درخت لگایا, جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا تو اس لگانے والے کے لیے اس کا ثواب ہوگا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اب دیکھیں کہ بعض درخت پھلدار ہوتے ہیں, بعض پھلدار نہیں ہوتے. اب کم سے یہ تو فائدہ ہے نا, سایہ ملے گا, اس سے لکڑی استعمال ہوگی. دوسرا ہے کہ ماحول کے لیے یہ اچھا ہے, آب و ہوا اچھی ہوتی ہے, آب و ہوا اچھی ہوتی ہے, پولوشن کم ہوگی, آلودگی روکیں گے. بالکل. آکسیجن فراہم کرتے ہیں درخت. نا فوائد ہیں ماشاءاللہ. اور پرندے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی درخت ہو جی اس سے وہ فائدہ لیتے ہی ہیں, عموماً لیتے ہیں. جی ٹھیک. تو امیر سنت کا اس پر ایک رسالہ بھی ہے, درخت لگائیے ثواب کمائیے. بالکل. یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کیا, اس میں اور بھی اس کے فضائل اور فوائد الحمدللہ بیان کیے گئے ہیں. تو اپنے ملک کو سرسبز بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ FGRF کا جو ہے وہ تعاون فرمائیں اور خوب اس کا ساتھ دیں, تو
تو حضور اب ہم آپ سے عرض کریں گے کہ کئی میسیج ہیں، دعاؤں کے پیغامات ہیں، تو آپ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں. جو پیغام بھیج رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہوتا ہے، چونکہ وہاں بھی بہت سارے دعا کے پیغامات آتے ہیں، تو سب کے لیے جو وہ دعا بھی فرما دیں. اللہ کریم ان سب کی جائز حاجات پر نظر رحمت فرمائے. آمین آمین. جو ان کے حد میں بہتر ہو وہ انہیں عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری بے سب مغفرت فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.